السلام علیکم. آج ہم آکسفورڈ ریڈنگ سرکل بک 4 کا ایک یونٹ دیکھنے جا رہے ہیں جو کہ ایک پوم ہے WH ڈیوس کی لکھی ہوئی جس کا نام ہے شیپ. تو یہ WH ڈیوس کی لکھی ہوئی ایک آسان سی پوم ہے, بچوں والی ہے, اور زیادہ اس کا فوکس وہی ہوتا ہے نا جو بچوں کے لیے پوم لکھی جاتی ہے, اس میں بچوں کو ردم سکھانا, ان کو یہ سکھانا کہ پوم کے الفاظ کیسے ایک کے ساتھ ایک بنائے جاتے ہیں, اس میں کس طرح سے میٹر کریٹ کیا جاتا ہے, اس میں کیسے رائم پیدا کی جاتی ہے, وہ زیادہ فوکس ہوتا ہے, اور اس کی جو میننگ ہوتی ہے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی. تو شروع کرتے ہیں. انہیں پومس میں سے ایک آسان سی ہے اور بیسک سا, اس میں ایک چھوٹا سا میسیج ہے, تو وہ سمجھ لیں گے بہت آسانی سے, آپ کو ویسے ہی سمجھ میں آ جائے گا. پڑھ کے میں سنا دیتا ہوں ایک دفعہ اچھے سے, پھر سوال جواب دیکھیں گے. When I was once in Baltimore, a man came up to me and cried, "Come, I have 1,800 sheep, and we will sail on Tuesday's tide." جب میں ایک دفعہ, ایک شہر کا نام ہے بالٹیمور, جب میں ایک دفعہ بالٹیمور میں تھا تو ایک آدمی میرے پاس آیا اور چلا کے مجھ سے کہنے لگا کہ چلو چلو میرے ساتھ چلو, میرے پاس 1800 بھیڑیں ہیں, تو ہم یہاں سے پانی کے جہاز پہ نکلیں گے منگل کے دن جب پانی چڑھے گا. ٹائیڈ کہتے ہیں پانی چڑھنے کے عمل کو. پانی آگے بھی آتا ہے پیچھے بھی جاتا ہے, آگے بھی آتا ہے پیچھے بھی آتا ہے. جب پانی چڑھتا ہے تو اس وقت کشتی کو ڈاکس میں سے نکالنا آسان ہوتا ہے, جہاں کشتی لگی ہوئی ہوتی ہے نا, وہاں سے کشتی کو نکالنا آسان ہوتا ہے. پانی تھوڑا گہرا ہو چکا ہوتا ہے تو ایزیلی کشتی وہاں سے نکل جاتی ہے. تو منگل کے دن جو پانی چڑھے گا تو ہم اس دن نکل چڑھیں گے یہاں سے. If you will sail with me, young man, I'll pay you 50 shillings down. These 1,800 sheep I take from Baltimore to Glasgow town. اب گلاسگو ایک اور جگہ کا نام ہے, ایک اور علاقہ ہے, ایک اور شہر ہے. تو اگر تم میرے ساتھ چلو گے پانی کے جہاز پہ, سیل کا مطلب پانی کا سفر کرو گے, ایک نوجوان لڑکے ان سے کہہ رہا ہے وہ آدمی, تو اگر تم میرے ساتھ چلو گے تو میں تمہیں 50 شلنگ دوں گا. I'll pay you 50 shillings down. اچھا, ڈاؤن کہتے ہیں ہاتھ کے, ہاتھ پکڑا دوں گا میں تمہیں, فوراً دے دوں گا, کیش دے دوں گا. میں تمہیں 50 شلنگس دوں گا. شلنگس کیا ہوتی ہیں؟ شلنگس سمجھ لیں 12 پیسے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے پاؤنڈ ہے نا, انگلینڈ کا پاؤنڈ ہے, تو پاؤنڈ کو پیسوں میں اگر شکل میں دیں تو پینس کہلاتی ہے نا, تو 12 پینس کا ایک شلنگ ہوتا تھا, 12 پیسے سمجھ لیں. تو 12 پیسوں کا سکہ جو ہے وہ ایک شلنگ کہلاتا تھا. ایسے ایسے 50 سکے دے دوں گا میں. اس زمانے مناسب رقم تھی. تو ان 1800 شیپ کو میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں گلاسگو ٹاؤن کی طرف, اور تم میرے ساتھ چلو, میں تمہیں 50 شلنگس دوں گا. He paid me 50 shillings down. I sailed with 1,800 sheep. We soon had cleared the harbor's mouth. We soon were in the salt sea deep. اس نے مجھے 50 شلنگس دیے اور میں اس کے ساتھ وہ 1800 شیپ لے کے نکلا, اور ہم جلد ہی وہ جو ہاربر کا ماؤتھ تھا, یعنی یوں کہہ لیں کہ وہ جو جہاز جہاں کھڑے ہوتے ہیں نا, وہ اس طرح سے ایک جگہ بنی ہوتی ہے, تو یہاں پہ کشتیاں جہاز کھڑے ہوتے ہیں اپنی لنگر ڈالے ہوئے لائن سے بہت سارے, ٹھیک ہے. تو یہ جگہ ہوتی ہے جہاں پانی نسبتاً کم ہوتا ہے اور کشتیاں لنگر انداز جہاں پہ ہوتی ہیں. پھر یہاں سے نکلتے ہیں باہر, تو یہ علاقہ ہاربر کا ماؤتھ کہلاتا ہے, جہاں پہ کہ ہاربر جو ہے وہ بندرگاہ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے, یا بندرگاہ کا سے ٹچ ہوتی ہیں یہاں کی کشتیاں, تو وہ ہاربرز ماؤتھ کہلاتا ہے. یہاں سے نکل جائیں تو گہرا پانی شروع ہو جاتا ہے. یہاں پہ پانی تھوڑا سا کم گہرا ہوتا ہے. تو ہم جلد ہی ہاربر کا ماؤتھ کلیئر کر کے گہری پانی میں چلے گئے تھے. ان سالٹ سی ڈیپ, گہرے نمکین سمندر کے پانی میں ہم آگے نکل کھڑے ہوئے. The first night we were out at sea, those sheep were quiet in their mind. The second night they cried with fear. They smelled no pastures on the wind. اچھا, مائنڈ اور ونڈ تھوڑا سا مشکل سے رائم ہوتے ہیں, لیکن بہرحال رائم ہو رہا ہے. تو شروع میں کیا ہوا, پہلی رات تو جب ہم سمندر میں نکل کھڑے ہوئے تو وہ جو بھیڑیں تھیں وہ کافی خاموشی سے کھڑی رہیں, اپنا کچھ سوچ رہی ہوں گی جیسے کہ. دوسری رات انہوں نے خوف سے چلانا شروع کیا, کیونکہ ان کو کسی چراگاہ کی خوشبو نہیں آ رہی تھی ہوا میں. یعنی ان کو عجیب سی اسمیل آ رہی تھی جو کہ ان کے لیے مانوس نہیں تھی. چراگاہ کی خوشبو تو مانوس ہوتی, تو غیر مانوس خوشبو کی وجہ سے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا جناب. They sniffed, poor things, for their green fields. They cried so loud I could not sleep. For 50,000 shillings down,
I would not sail again with sheep. اب کیا ہوا کہ وہ کچھ سونگ رہے تھے بیچارے وہ تلاش میں کہ ان کو جو ان کی ہری ہری جو میدان تھے چرنے کے لیے وہ کہیں نظر آ جائیں، اور اتنی زور سے اتنی اونچی آواز میں وہ چیخ رہے تھیں وہ بھیڑیں کہ میں سو ہی نہیں پایا. اور اب آئندہ تو ایسا ہوگا کوئی مجھے 50,000 شلنگز بھی دے گا نا، ہاتھ کے ہاتھ پیمنٹ کرے گا، تب بھی میں کبھی شیپ کے ساتھ سفر نہ کروں گا، اتنا برا میرا وقت گزرا. ٹھیک ہے جی، تو یہ پوم تھی، آسان سی تھی، اس میں کوئی ایسی بات تو تھی نہیں. تو میں ایک دفعہ دوبارہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کیونکہ مطلب سمجھانے میں بعض اوقات آپ کو ریزم صحیح سے فیل نہیں ہوتا، تو پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ. When I was once in Baltimore, a man came up to me and cried, "Come, I have 1,800 sheep, and we will sail on Tuesday's tide. If you will sail with me, young man, I'll pay you 50 shillings down. These 1,800 sheep I take from Baltimore to Glasgow town." He paid me 50 shillings down. I sailed with 1,800 sheep. We soon had cleared the harbour's mouth. We soon were in the salt sea deep. The first night we were out at sea, those sheep were quite in their mind. The second night they cried with fear. They smelt no pastures on the wind. اب یہ مائنڈ کو بھی ذرا ایسا کر کے بولنا ہے کہ وہ ونڈ اور مائنڈ ذرا رائم کرنے لگے، تو دے مائنڈس ٹھیک ہے. Those sheep were quite in their minds, mind. The second night they cried with fear. They smelt no pastures on the wind. They sniffed, poor things, for their green fields. They cried so loud I could not sleep. For 50,000 shillings down, I would not sail again with sheep. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو گئی بات. اور اب چلتے ہیں ہم جلدی سے کوشچن آنسرس کی طرف. وہ میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی یہی کہوں گا کہ کوشچنز میں اچھے سے سمجھا دوں گا، لیکن جواب جناب آپ نے خود لکھنے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب آپ ایگزام میں جائیں تو آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو. آپ کو پتا ہو کہ سوالوں کے جواب میں نے خود ہی لکھے تھے، تو آپ کو اچھے سے ویسے ہی یاد رہیں گے، اور آپ کو یہ احساس ہو جائے، آپ بھی کانفیڈنٹ ہو جائیں آپ اس بارے میں کہ میں چیپٹر پڑھوں گا چاہے پڑھوں گی، اور جناب میں آرام سے جواب خود ہی اٹیمپٹ کر لوں گا یا کر لوں گی، کیونکہ مجھے تو جواب لکھنے آتے ہیں. تو یہ ہوگا کیسے کہ جب ہم کوشچنز آپ کو سمجھا دیں گے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب آپ خود لکھنے ہیں اور اس میں کچھ غلطیاں ہوں گی تو غلطیاں کسی ٹیچر سے کریکٹ کروا لیں. ان کریکشنز کی بنیاد پہ اگلا چیپٹر جب کریں گے تو اس میں پہلے سے کم غلطیاں نکلیں گی، اور ان کو بھی کریکٹ کروا لیں گے تو اور غلطیاں صحیح ہوتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ بائی دی اینڈ آف دا بک جب آپ پہنچیں گے تو آپ کو یہ کانفیڈنس ہوگا کہ ہاں میں نے سارے سوال خود اٹیمپٹ کیے ہیں اور مجھے جواب لکھنا آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو کرنا چاہیے. میں اچھے سے سوال سمجھاتا ہوں، آپ کوشش کر کے جواب اچھے سے لکھیے. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کہ سوال ایک سننے کے بعد نا ویڈیو پاز کر لیجیے گا تاکہ پہلے اس کا جواب لکھ لیں پھر اگلا سوال سنیے گا، ورنہ اگر سارے سوال ایک ساتھ سن لیں گے تو پہلا سوال میں کیا بتایا تھا وہی بھول جائیں گے. تو یہ ایک ٹرک ہے جس کو خیال رکھیے گا. تو شروع کرتے ہیں. واٹ ڈڈ دا مین آسک دا نیریٹر ٹو ڈو. نیریٹر کون ہوتا ہے؟ جو کہانی سنا رہا ہوتا ہے، جو کہانی سنا رہا ہے، نظم لکھ رہا ہے، اس کو اس آدمی نے کیا کہا. تو جواب کیسے شروع کریں گے؟ دا مین آسکڈ، ڈڈ کی وجہ سے آس سے آسکڈ ہو جائے گا. دی مین آسکڈ دا نیریٹر ٹو، اور ڈو ہٹ جائے گا اس میں. دا مین آسکڈ دا نیریٹر ٹو، ابھی کیا کرنے کو کہا تھا اس نے کہا تھا کہ میرے ساتھ چلو، سیل کرو میرے ساتھ ان 1,800 شیپس کو، مجھے بالٹیمور سے گلاسگو لے کے جانا ہے تو میرے ساتھ چلو. یہ لکھ دیجیے گا یہاں پہ، اس نے یہ کہا تھا. ٹھیک ہے، لکھیے شاباش. اس کے بعد ویڈیو پاز کریں، اس کے بعد جب لکھ لیں تو پھر نیکسٹ کوشچن پہ آئیے گا. کوشچن نمبر 2. What did the narrator agree to go on? Why did the narrator agree to go on to the ship? The narrator agreed to go on the ship because، ایسے کر کے شروع کیجیے گا، ڈائریکٹلی بیکاز سے کوئی جواب مت شروع کیا کریں. The narrator agreed کیوں ہوا؟ یہ اس ڈیڈ کی وجہ سے. The narrator agreed to go on the ship because، کیوں؟ کیونکہ اس کو پیسے دیے گئے تھے 50 شلنگس. تو ان 50 شلنگس کے عوض جو ہے وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا. ٹھیک ہے جی، تو یہ جواب لکھ لیجئے، ویڈیو پاز کیجئے، جب لکھ لیں تو پھر اگلے سوال پہ چلتے ہیں. کوشچن نمبر 3. واٹ ڈڈ دا شیپ ڈو آن دا فرسٹ نائٹ. واہ، اتنا آسان سوال ہے نا. جواب کیسے لکھیں گے؟ آن دا فرسٹ نائٹ دا شیپ، اور پھر آگے بتائیں کیا کیا شیپ نے. شیپ کیا تھی؟ چپ چاپ تھیں، اپنا بالکل خاموشی سے کھڑی تھیں، کچھ نہیں بول رہی تھیں، کوئی شور نہیں مچا رہی تھیں. یہ والی بات لکھ دیجیے گا. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 4. واٹ ڈڈ دا شیپ ڈو آن دا سیکنڈ نائٹ اینڈ وائی. دوسری رات کو شیپ نے کیا کیا اور کیوں. تو اس کا جواب بھی آسان ہے. آن دا سیکنڈ نائٹ
The sheep started to cry loudly. اب started کیوں ہوگا؟ کیونکہ سوال میں اگین did ہے. اور کیوں یہ بتا دیے گا. بیکاز کیونکہ ان کو اپنا جو میڈوز تھے، جو وہ ان کے مانوس جگہ تھی، جو ان کو گراس کی خوشبو آ رہی تھی وہ نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ فرائٹنڈ ہو گئے تھے، گھبرا گئی تھیں ساری شیپس. ٹھیک ہے، تو یہ جواب لکھیے، شاباش. پھر پاز کیجیے. Question number 5. In your opinion, how could have the sheep been transported on the ship without terrifying them? Give reasons for your answer. آپ کے خیال سے شیپ کو خوفزدہ کیے بغیر اس جہاز میں کیسے لے جایا جا سکتا تھا؟ اپنے جواب کا کے ریزنز ہی بتائیے کہ کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے. تو اب یہ پورا کا پورا آپ کی مرضی ہے جواب کیا دیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ تو دینا ہے. تو آپ کہیں گے ان مائی اوپینین دا شیپ شوڈ ہیو بین ٹرانسپورٹیڈ آن دا شپ، اور پھر آگے کے جواب لکھ دیے گا کیسے ٹرانسپورٹ ہوتے. ان کے سامنے گھاس ڈال دی جاتی، ان کو ایک ایسے بند ایریا میں رکھا جاتا جہاں پہ ان کو سمندر نظر نہیں آ رہا ہوتا. اس طرح سے بہت ساری کوئی آپ آپشنز دے سکتے ہیں. اب آپ کے اوپر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں. میں نے 2 تو بتا دیے، لیکن 1-2 چیزیں اور ایڈ کریں اس میں، تو تھوڑا اچھا سا جواب بنائیے. تو لیٹس سی آپ کیسے بناتے ہیں. جب کر لیجئے تو پھر اگلی ویڈیو پہ اگلے سوال پہ چلتے ہیں. Question number 6. Have you had an unpleasant encounter with an animal? Doubt about it. کیا آپ کا کبھی کسی جانور سے کچھ انپلیزنٹ سا، کچھ خوشگوار سا واقعہ ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ کسی گائے نے ٹکر ماری ہو، کسی بکری نے لات مار دی ہو، کوئی کتا پیچھے لگ گیا ہو، کسی بلی نے پنجہ مارا ہو، کسی طوطے نے کاٹ لیا ہو کان پہ. تو کچھ آپ کے ساتھ ایسا ہوا. آپ یہ مت کہیے گا کہ نو آئی ہیو نیور ہیڈ اینی انپلیزنٹ انکاؤنٹر ود این اینیمل. اگر زندگی میں کبھی کسی جانور نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا، کوئی کتا زندگی میں کبھی آپ پہ نہیں بھونکا، تو پھر آپ امیجن کر کے لکھیے گا اپنی طرف سے. ٹھیک ہے، لیکن جواب لکھنا ہے، یہ نہیں لکھ سکتے کہ نہیں میرے ساتھ کبھی کچھ ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو لیٹس سی جواب کیسے لکھیں گے. شروع کریں گے یس آئی ہیو ہیڈ این انپلیزنٹ انکاؤنٹر ود این اینیمل ون ڈے، اور پھر جواب شروع کر دیجیے گا ایک دن ایسا ہوا. ٹھیک ہے، اگر میرے الفاظ آپ کو تھوڑا تیز لگ رہے ہیں تو آپ ویڈیو پاز کر کے واپس پیچھے ریوائنڈ کر کے دوبارہ سن لیجیے گا. آپ پھر اس کو غور سے سن کے لکھ لیجیے گا. تو بار بار ریوائنڈ کرنے میں کنجوسی نہ کیا کریں، جتنی دفعہ آپ چاہیں ریوائنڈ کریں تاکہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے. تو یہاں پہ ہماری ویڈیو ختم ہوئی جناب. آپ کو امید ہے لیسن اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. ویسے کچھ تھا بھی نہیں اتنا مشکل اس میں، سوال بھی سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اب دیکھتے ہیں آپ میں سے کون زیادہ اچھے جواب لکھتا ہے. اگر آپ کو کوئی ٹیچر اویلیبل نہ ہو تو آپ مجھ سے اس ای میل ایڈریس پہ اپنے سوالوں کو بھیج کے اپنے جواب بھیج کے کریکٹ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو پھر کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، اچھے سے لیسن کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.